إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور تمام انبیاء اکرام پر سلامتی ہو اور خاص کر درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ تعویل یعنی دین کے اندر جب انسان اپنی عقل کو، اپنی بیجا تعویلات کو، اپنے من گھڑت اجتہادات کو داخل کرتا ہے تو کتنے سارے فسادات یا کتنے خوفناک نتائج اس کے نکلتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، چند دن پہلے کی بات ہے، یا یوں سمجھے شیخ صالح آل شیخ جو بہت بڑے عالم دین ہے سعودی کے، وزارت کے بھی وہ جو ہے اس کے جو ہے صدر ہے، یا یوں سمجھے اس کے ذمہ دار ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی ہے۔ وہ ایک مقام پر طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طلباء کو چاہیے کہ طلباء یہ بات کو سمجھیں کہ آج کے وقت میں یعنی اس دور میں جس مراحل سے یا پھر جس فتن کی دنیا میں جو ہے، یا پھر یوں سمجھے آپ جن فتنوں سے امت محمدیہ گزر رہی ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس وقت آرام نہ کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ آپ اس کا معنی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں کہ چند سال پہلے اتنے فتنے نہیں تھے، کیونکہ جو ذرائع ابلاغ ہے یعنی فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ان کی وجہ سے جہاں پر یہ سہولت اہل علم کو یا پھر طلباء کو ملی ہے کہ وہ اہل علم سے استفادہ کر سکے، اسی طریقے سے ایک نقصان بھی جو ہوا ہے اور وہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ کئی سارے لوگ جہلا جو ہے انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر علی مرزا کو آپ دیکھ لیں، ساحل ادیم کو آپ دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ تو طلبۃ العلم کا یہ کام ہے کہ وہ رکے نہیں، آرام نہ کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے تاکہ امت محمدیہ کو وہ جو ہے ہدایت دے سکے، یا بالفاظ دیگر امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کی وہ رہنمائی کر سکے۔ تو یہ وقت آرام کا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ ساتھیوں، میں نے پچھلے دن میں پچھلے یعنی درس میں آپ لوگوں کو بیان کیا تھا ایک کتاب کے حوالے سے، شیخ علی عمران کی کتاب کے حوالے سے، کہ انہوں نے کافی سارے اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ یعنی بالغ ہونے سے پہلے، یا یوں سمجھے بالغ ہونے سے پہلے تو نہیں، یا پھر یوں سمجھے کہ یعنی اب جوانی کی دہلیز کا مکمل انہوں نے جوانی کی عمر بھی نہیں پائی، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کسی کا 40 سال سے پہلے، 50 سال سے پہلے، لیکن اللہ اکبر جو علمی کارنامے انہوں لوگوں نے کیے وہ کافی زیادہ تھے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے تقریباً لوگ جن کی عمر 30 سال بھی نہیں ہوگی، آپ جان کر تعجب کریں گے، ہم جب پڑھ رہے تھے یا بالفاظ دیگر مطالعہ کر رہے تھے ان چیزوں کا، تو کافی ساری چیزیں جو پہلے سے پتا تھی، لیکن کیونکہ یوں سمجھے ایک سبحان اللہ یعنی تکرار ہم کر رہے تھے، تو کافی عجیب چیزیں بھی معلوم ہوئی، یا الفاظ دیگر یوں سمجھے کہ ایسے حیرت انگیز چیزیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت کے علماء نے ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دی جبکہ آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ مجد الدین ابن تیمیہ، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا یا انہی کے نسل میں سے ان کے دادا ہے، مجد الدین ابن تیمیہ غالباً ان کی عمر 16 سال تھی جب ان کے اساتذہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ 16 سال کی عمر ہے، سبحان اللہ، مجد الدین ابن تیمیہ۔ بلکہ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے کتابیں لکھنا، درس دینا شروع کر دیا تھا۔ شیخ محمد ابن الحسین الساوی الشافعی کے متعلق آتا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں فتوے دیتے تھے۔
امام شوکانی رحمہ اللہ جو یمن کے بہت بڑے عالم دین گزرے، ان کی جیسے کتاب ہے در البہیہ ہے، القول المفید ہے، یا اسی طریقے سے نیل بہت ساری کتابیں آپ بہت معروف نام ہے علم دنیا میں، تفسیر بھی آپ کی چھپی ہوئی ہے فتح القدیر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ کو سنا جو دار الخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے یمن کی، آپ کو قاضی بنایا گیا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں، تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، بنیادی طور پر یہ بات پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا، نہیں کانشیس رہنا بہت ضروری ہے کہ پہلے ہی وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، کافی سارا وقت ہماری عمر کا۔ اب جو بچا کچا وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت جانیں۔ سبحان اللہ! اور اللہ اکبر! اہل علم کو دیکھیں، یہ صرف اہل علم کے پاس ایسی بات نہیں تھی کہ چلو ایک کورس ہم نے مکمل کر لیا، یا پھر ایک یوں سمجھے ایک درس ہم نے مکمل کر لیا، نہیں ساتھیوں، سبحان اللہ! اہل علم کا جو طریقہ کار تھا، یا اہل علم کا سیکھنے کا طریقہ تھا، وہ مختلف ہی تھا۔ کیا مانا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ امام ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے دو بیٹے تھے، ایک تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اور دوسرے تھے امام صالح ابن احمد ابن حنبل۔ امام صالح ابن احمد ابن حنبل کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد یعنی امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں محبرہ یعنی جو دوات یعنی انک پاٹ ہوتی ہے وہ تھی، وہ چل رہے تھے کب تک، یعنی کسی نے سوال کیا، بہرحال واقعہ طویل ہے، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا، الی المقبرہ، یعنی علم حاصل کروں گا جب تک کہ میں قبر میں داخل نہ آ جاؤں، قبر میں داخل نہ ہو جاؤں، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی بہرحال یعنی انسان ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک جو ہے علم حاصل کرے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ جو ہے اصل مقصد ہے۔ اور خود امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، آخری حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ حسین کی روایتیں بیان کرو، اور روایت بیان کی گئی تو ایک روایت میں یہ بھی آیا۔ بہرحال اب دیکھیں آپ علماء کو، بلکہ یہ بات صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، یہ رجال کے لیے نہیں ہے، خواتین کو بھی آپ دیکھیں، امام برزالی رحمہ اللہ عنان اللہ سے آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی، کہتے ہیں کہ 3 دن میری بیٹی صرف 3 دن کی تھی، میں اس کو حدیث کی مجلس میں لے جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا شرف ان کی، یعنی ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، کہتے ہیں کہ جب میں حج کو گیا، کئے مشائخ نے 185، جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے 185 مشائخ سے انہوں نے حاصل کیا، اور حرم کے اندر کئی سارے مشائخ نے آپ سے اجازت لی، یعنی آپ سے حدیث سنی، آپ سے استفادہ کیا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ صرف امت مسلمہ میں صرف رجال کے ساتھ خاص نہیں، خواتین نے بھی پوری بھرپور کوشش کی کہ علم کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بلکہ آپ نے، آپ کی بیٹی کے متعلق آتا ہے کہ بخاری کا پورا ایک نسخہ آپ نے مرتب کیا تھا، جس سے کئی سارے مشائخ استفادہ کرتے تھے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ علم مستقل آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، ایک فائدہ یا پھر یوں سمجھے ایک تمہیدی بات، کیونکہ مجھے سوال آیا تھا کسی خاتون کا، میں جواب نہیں دے پایا، ظاہر سی بات میں مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اسی سوال کا جواب ہے کہ علم کو کیسے یاد رکھا جائے۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے پیارے بھائی دل نواز کو، انہوں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی غالباً، لیکن میں اور ایک نقطہ آپ لوگوں کو بطور یوں سمجھے ایک فائدہ ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا، کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب ابن عجرہ فقال الا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وانك حميد مجيد او كما قال۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ کافی بڑے محدث سے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہ کعب ابن عجرہ یہ ایک صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ کن سے؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی۔ غور سے سنیں میری بات، کعب ابن عجرہ کی ملاقات، ایک صحابی کی ملاقات عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے ہوئی۔ اب انہوں نے کہا، کعب ابن عجرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہے، کس کو؟ یعنی ان کو، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں کچھ تحفہ دوں، میں کچھ تمہیں گفٹ دوں؟ اب اگر اس کو موٹے انداز میں ہم سمجھیں تو ظاہر سی بات ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پر سلام کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا۔ اب آپ اس حدیث، یہاں تک اگر آپ لوگ بات سمجھ گئے
تو میں بس 4 کتابیں آپ کو یوں سمجھے ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں 4 کتابوں کا حوالہ، ویسے تو بہت ساری کتابوں میں یہ بات ہے، لیکن اختصار کے ساتھ 4 کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ پہلی کتاب امام ابن الملقن کی ہے۔ اب ابن ملقن کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کے متعلق آپ پڑھیں، اگر جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم نے مستقل ان کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے ابن ملقن کی۔ ابن ملقن رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اعلام بفوائد عمدۃ الاحکام۔ اسی طریقے سے شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی کی کتاب شرح عمدۃ الاحکام، یا شیخ عبداللہ بسام کی کتاب تیسیر العلام، یا شیخ سالم الہلالی کی کتاب جو ہے زبدۃ الافہام۔ ان کے یہ چاروں کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے ایک عجیب نقطہ اس حدیث سے بیان کیا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ غور کریں آپ اس روایت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ جو اس روایت سے معلوم ہوا، اور کافی یوں سمجھے آپ سبحان اللہ عجیب نقطہ ہے، کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتا چلی کہ سب سے بہترین تحفہ جو اپنے دوست کو، جو اپنے شاگرد کو یا کسی کو دیا سکتا ہے، وہ علم کا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں تحفہ دوں گا، اور تحفہ دینے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ کیا دیا؟ حدیث سنائی۔ آپ بھی ایسے دوستوں کو رکھیں، ایسے رشتہ دار کو رکھیں، اور ہوتے ہیں بالکل جن سے آپ رابطہ کریں اور ان کو سنائے اپنی باتیں۔ اب میں بطور ترغیب کہنا چاہوں گا، میں بڑا خوش ہوا کہ جب دل نواز نے اپنی اس لڑکے نے خود اپنے ویڈیوز بنائی، نوٹس جو میں کہہ رہا تھا اس کو سن کر اس کو ریپیٹ کیا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی اس کے لیے محنت لگتی ہے۔ آپ کوشش کریں بولنے کی، کوشش کریں بات کو سمجھانے کی، اپنے دوستوں کو بٹھائے کہیں ارے آج ہم نے یہ بات سنی، کافی عجیب معلوم ہوئی، سبحان اللہ ایسی بھی بات ہے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ تو جب آپ بیان کریں گے، یعنی یہ ایک تحفہ ہے، شاید آپ کو یاد نہ آ رہا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہترین تحفہ جو کسی کو آپ دے سکتے ہیں وہ علم کا تحفہ ہے۔ تو میں طلباء سے گزارش کروں گا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے علم سیکھا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہے گا، اور جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی خوش ہوگا۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں عزیزوں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ سبحان اللہ، یعنی ہم کیا کریں گے؟ تعویل سے ہم بچیں گے، یعنی دین میں جو بیجا تعویلات تھے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا، لیکن ہم نقل کر رہے ہیں ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ یہاں پر غور کریں، اور میں طلباء سے چاہوں گا کہ باب، میں یہاں پر رک کر کہنا چاہوں گا باب، محدثین ایک باب نقل کرتے ہیں، چیپٹر، اور باب نقل کرنے کے بعد وہ حدیث لاتے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ کیوں ساتھیوں؟ باب یعنی ایک چیپٹر باندھتے ہیں، اور باب اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے اسے باب کہتے ہیں۔ وہ ایک باب لاتے ہیں اور باب کے نیچے حدیث لاتے ہیں، یعنی یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے، اور یہ چیپٹر کے لیے ہم یہ حدیث لا رہے ہیں، یعنی یہ چیپٹر پڑھانے کے لیے یا یہ سبق سمجھانے کے لیے یہ حدیث بطور دلیل ہم لا رہے ہیں۔ بات کو آپ لوگ سمجھیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے سے پہلے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور آپ یہ نقطے کو سمجھیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کیا باب باندھتے ہیں؟ علامہ ابن البر رحمہ اللہ باب باندھے، باب فی من تعول القرآن وتدبرہ وهو جاہل بالسنہ۔ باب اس کے متعلق، ہر وہ شخص جو قرآن کی تعویل یعنی تفسیر کرتا ہے یا قرآن پہ تدبر کرتا ہے جبکہ وہ سنت سے جاہل ہے، یعنی حدیث کا اس کو پتا نہیں، سنت کا اس کو علم نہیں۔ باب فی من تعول القرآن وتدبرہ وهو جاہل بالسنہ۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ اب یہ انہوں نے باب باندھا۔ اب حدیث وہ کیا لے کر آئے، یہ بھی غور طلب ہے۔ حدیث کو غور سے سمجھے آپ، کہتے ہیں عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب حدیث کو سمجھیں، اس حدیث کو جیسا میں نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، امام احمد ابن حنبل نے مسند میں، امام ابو یعلا نے مسند میں، لیکن میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ جیسے میں نے کہا ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الجامع بیان العلم و فضلہ میں۔ ہاں، اس کے بعد الفاظ ایک جگہ آتا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں، یعنی خوف زدہ سے مراد مجھے خوف ہے میری امت پر، لیکن اس روایت میں خوف کے الفاظ نہیں ہے، دوسرے الفاظ ہیں۔ اب وہ الفاظ کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کتاب واللبن؟ یتعلمون القرآن، یعنی اللہ کے رسول قال یتعلمون القرآن ويتأولونه على غیر ما انزل اللہ عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعت والجمعہ ويبدون، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ويبدون، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سمجھیں، عقبہ ابن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میری امت ہلاک ہو جائے گی، کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کے ذریعے سے، یا اور دودھ کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کس طریقے سے؟ قرآن اور دودھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کہ یتعلمون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، اس کی تعلیم حاصل کریں گے۔ غور سے سمجھے میرے ساتھ، ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ وہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے، کیا مانا؟ اس کا درس دیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، یعنی کیا کریں گے؟ اس کو حفظ کریں گے، لیکن وہ قرآن کی تفسیر کریں گے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے نازل کیا، کیا مانا؟ یہاں پر غور کریں، اللہ رب العزت نے کیسے نازل کیا؟ کون جانتے ہیں؟ صحابہ جانتے ہیں اسباب نزول، کن کن واقع پہ آیتیں نازل ہوئی، جیسا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، یہ کون جانتے ہیں؟ صحابہ، اہل علم۔ اس کے مطابق وہ اس کی تفسیر نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور دودھ، دودھ کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ وہ دودھ پیئیں گے، آ، یعنی دودھ سے مراد کھانے کے اندر، رزق کے اندر وہ اتنا یعنی غلو کا شکار ہو جائیں گے، یعنی اپنی خواہشات کی وہ پرستش کریں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی خواہشات کی پرستش میں مبتلا ہو کر مساجد کو چھوڑ دیں گے۔ بلکہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں وہ علم کی مجالس کو ترک کر دیں گے، اہل علم سے دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ مساجد کو ترک کریں گے، جماعت کو ترک کریں گے، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی کہ لوگ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا تھا اور جس کی صحیح تفسیر ہے وہ تفسیر سے ہٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے امت کس کا شکار ہو جائے گی؟ ہلاکت کا۔ دوسری حدیث یہاں پر سمجھنے کے لیے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام احمد نے بھی نقل کیا، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شخص قرآن کے متعلق گفتگو کرے گا، رائے دے گا، کیا ہوگا ساتھیوں؟ اس کا نتیجہ اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔ اللہ اکبر! کیوں ساتھیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اصول تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، یہاں پر ایک فائدہ بیان کروں، سب سے پہلے تفسیر کے اصول لکھنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سے پہلے کسی نے مستقل اصول تفسیر کے اوپر کتاب نہیں لکھی۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مقدمہ اصول التفسیر کی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن کے جو مختلف تعویلات میں، یعنی لوگ جو غلط تفسیر کر کر گمراہ ہوئے، اس کے دو یعنی یوں سمجھے میجر پرابلمس ہے، یا دو اس کے اندر چیلنجز ہے، یا الفاظ دیگر دو یوں سمجھے نقصانات۔ یعنی پہلا پرابلم تو یہ آیا اس میں، یا پہلی رکاوٹ یا مشکل، کہ لوگوں نے بعض افکار کو متعین کر لیا۔ اب دیکھیں، بات کو سمجھے گہرائی سے، بعض عقائد انہوں نے تلاش کر لیے۔ دیکھیے ساتھیوں، تحقیق کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جانیں کہ اس مسئلے میں راجح بات کیا ہے۔ دوسرا طریقہ متعصب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ایک رائے کو متعین کر لیتا ہے کہ یہ رائے صحیح ہے، اب اس رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک باطل طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی مشکل تو یہ آئی کہ لوگ بعض افکار کے شکار ہو گئے تھے، جیسا ہم نے کل ذکر کیا کہ بدعتیں داخل ہو گئی تھی، اور انہوں نے قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق، اللہ اکبر، اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے تفسیر کی۔ اور آج ہو رہا ہے، بریلویوں کو آپ دیکھ لیں، کئی سارے لوگ ہم جانتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں علامہ کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ہر آیت سے وہ اقامت دین ثابت کر دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ دین کو قائم کر دو، حکومت قائم کر دو اسلامی۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ پہلے سے بعض افکار متعین ہے دماغ میں، اور اس افکار کے مطابق وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ دوسرا میجر پرابلم، یا یوں سمجھے دوسری مشکل جو ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عربی سمجھے بغیر، یعنی بس یوں سمجھا کہ ایک معمولی سی عربی ہے، اس کے بغیر یعنی اس کا مصدر کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، یعنی یوں سمجھے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کلمہ کہاں سے آیا ہے، لغت یعنی اہل عرب نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں، کب یہ نازل ہوئے، یعنی پوری گہرائی سے نہیں سمجھا۔ اس وجہ سے نہیں، عربی سے وہ مکمل کیا تھے؟ ناواقف تھے، یا پھر سطحی طور پر عربی سے وہ یعنی یوں سمجھے تھوڑی بہت معلومات لے کر انہوں نے تفسیر شروع کر دی۔ اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ قرآن کی وہ غلط تفسیر کرنے لگے۔ یعنی بات کو سمجھے آپ،
تو علم حاصل یہی بات ہے ساتھیو، اللہ اکبر، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر ایک روایت نقل کی، اور وہ روایت صحیح ہے، کہتے ہیں حدثنا زہیر بن حرب و عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا زریر عن الاعمش عن عبد الله عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منکم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے سنتے رہو، تم مجھ سے سنتے ہو، یعنی کون سن رہے ہیں؟ صحابہ، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں، اور تم سے سنا جائے گا، اور پھر جو تم سے سنے گا اس سے سنا جائے گا۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی ساتھی؟ بات کو غور سے سمجھے، حدیث پر غور کرے، معنی یہ پتا چلا کہ علم سینہ بسینہ داخل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں لکھ رہا ہوں تم اس کو پڑھ لو پھر تم لکھو گے آگے والے، نہیں نہیں، یہ کہا گیا کہ سننا قرآن مجید۔ اب یہاں پر ایک بات، بہت سارے نکات ہے، بہرحال وقت ہمارے پاس کم ہے، مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے حدیث سے سمجھی وہ کیا ہے کہ علم محض ذاتی مطالعے سے حاصل کرنے والوں سے نہیں، آگے بڑھنا ہے آپ کو، یعنی سیکھنا ہے، سننا ہے، جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنا، پھر کیا کہا کہ تم سے ایسے علم منتقل ہو رہا ہے۔ ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایسے لوگوں کو پایا جو دین میں یعنی امانت دار ہیں، دیندار ہیں، لیکن بالکل معمون ہے، لیکن حدیث ہم ان کی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ دیکھیے، صالح ہونا الگ چیز ہے، عابد ہونا الگ چیز ہے، آپ صالح نیکوکار ہو سکتے ہیں، لیکن عالم ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ اکبر، خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ فی علم الروایہ میں نقل کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ، یعنی علم کیسے حاصل کیا جائے گا ساتھیوں، کہتے ہیں کہ یعنی الفاظ، یعنی اس سے یہ کہہ کر علم حاصل نہیں کیا جاتا تھا کہ اہل علم سے نہیں ہے، یعنی یہ جو لوگ جو صرف کتابوں سے اکتفا کرتے تھے یا کتابوں کے پیچھے دوڑتے تھے، بلکہ اگر میں آسان انداز میں سمجھاؤں، ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا سلیمان نے موسیٰ کا، بہت سارے اقوال ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے بہت سارے اقوال نقل کر دیا، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے۔ سلیمان نے موسیٰ کہتے ہیں کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں سے علم نہ لو، بلکہ آگے ایک ثور ابن یزید رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والا لوگوں کو فتوے نہ دے، اور نہ مصحف سے قرآن سیکھنے والا لوگوں کو قرآن پڑھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ باتیں بہت ساری ہیں، اگر ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، آگے بڑھ جائیں، آپ خود امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح اٹھا کر دیکھیں، کونوا ربانین کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں الربانی کون ہے؟ ربانی سے الذی یربی الناس باذکار العلم قبل کباری، یعنی وہ لوگ ربانی وہ لوگ ہیں جو علم کی بڑی بڑی چیزیں بتانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات غور سے سمجھے، یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں گے، امام نہیں ساتھیوں، کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں بتائیے؟ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھنے آپ کو ابن تیمیہ کی عربی آنی چاہیے، امام غزالی کے فلسفہ سمجھنے کے لیے امام غزالی سمجھنے چاہیے۔ بہرحال علم کے مراحل ہے، پہلے ہم بنیادی چیزوں کو سمجھیں، پھر ہم بڑی بڑی کتابوں کو کھولیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو عبد الرحمن المعلمی کی آثار میں۔ عبد الرحمن المعلمی بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھیں۔ جب زاہد الکوثری نے محدثین کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے، علامہ زاہد الکوثری نے بہت سارے اعتراضات کیے، حنفی ایک متشدد عالم دین تھے علامہ زاہد الکوثری، بہرحال ہم ان کے خلاف کچھ بولتے نہیں، وہ مر چکے ہیں۔ علامہ زاہد الکوثری نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بلکہ جھوٹ بولا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اس وقت علامہ عبد الرحمن المعلمی نے مستقل ان کا رد لکھا ہے، اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، بہت بلکہ ان کے متعلق آتا تھا علامہ عبد الرحمن المعلمی۔ اب جان کر تعجب کریں گے، علامہ عبد الرحمن المعلمی حیدرآباد میں تھے، اور حیدرآباد میں رہ کر انہوں نے اپنا پورا کام کیا۔ علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں اپنی، یعنی اپنی یوں سمجھے اپنے آثار کے اندر، کہتے ہیں کہ میں جب اپنے استاد احمد ابن محمد ابن سلیمان کے پاس گیا، یہ ایک استاد تھے، تو اور وہ جا کر امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے منہاج الطالبین وہ پڑھنا چاہتے تھے، تو کہا کہ پہلے نحو کا امتحان لیا، یعنی یوں سمجھے ان کی عربی کا امتحان لیا کہ عربی کتنا سمجھتے ہیں۔ تو جب امتحان لیا، اور ظاہر سی بات ہے علامہ عبد الرحمن معلمی ایک ذہین طالب علم تھے، کامیاب ہو گئے، تو جب ان کو پڑھنے کی اجازت دی اور کہا، یعنی ایک اصول سمجھایا کہ پہلے بنیادی چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ پہلے آپ کو، یعنی یوں سمجھے آپ یہ ان کی پوری سیرت آپ لوگ کھنگال کر ڈالے سلف کی، یعنی ان کی آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جہاں میں انہوں نے ابتدائی علوم حاصل کرنے سے پہلے اونچی کتابوں کو استاد سے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو بہرحال ان تین حدیثوں سے یہ بات پتا چلی کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے اور تعویل سے ہمیں بچنا ہے، اور
اب یہاں پر دیکھیے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی اس کے بہت سخت مخالف تھے. مثال کے طور پر بڑا ایک معروف اثر ہے کس کا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. آپ لوگوں نے بار بار سبحان اللہ اس کو سنا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کان دین بالرائے لکان اسفل، یعنی معروف رائے کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو موزوں کا نیچے والا حصہ اوپر والے کے بنسبت مسا کا زیادہ ہی مستحق ہوتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے موزوں کو اوپر ہی مسا کیا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لوکان دین بالرائے یعنی مطلب کیا ہوا کہ دین رائے کا نام نہیں. اگر ہوتا تو ایسے ہوتا. دین کس کا نام ہے؟ دین وحی کا نام ہے. اللہ اکبر. یعنی وحی جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بلکہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں یہی صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ہم ہر کسی کی رائے کو رد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم ترک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. امام طبرانی معجم الاوسط میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کعبے کے 4 رکن ہیں، رکن عراقی، رکن شامی، رکن اسود اور رکن یمنی. یہ چاروں رکنوں کو چھو رہے ہیں. تو کہا کہ آپ ان کو کیوں چھو رہے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چھیا نہیں، آپ کیوں چھو رہے ہیں؟ تو سیدنا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہ گھر بابرکت، یعنی با الفاظ اس کا کسی حصہ بھی جو ہے ہم کو نہیں، یعنی کسی حصے کو بھی ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے. تو فوراً آپ سمجھے یہاں پر سیدنا واقعے کو سمجھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چاروں حصے کو یا چاروں رکنوں کو، چاروں سائڈز کو آپ کیوں چھی رہے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ نے کہا کہ یہ گھر، یعنی معنی بتا رہا ہوں سیدنا معاویہ کے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، کہ یہ گھر بڑا بابرکت ہے، یہ گھر بڑا معظم ہے، ہم اس وجہ اس کے کسی حصے کو یا پھر اس کے کسی رکن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو فوراً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوا تو آپ کیوں چھو رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو اسوہ وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا صدقتا، آپ نے صحیح کہا. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، یعنی رائے کی کوئی گنجائش نہیں. عبداللہ بتانا مقصد یہ کہ آپ کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے لیے اسوہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے ابن حبیب، اور انہوں نے قرآن کے متعلق پوچھا، اور وہ متشابہات میں سے ایک آیت تھی. تو فوراً سیدنا یوں سمجھے آپ جندب رضی اللہ عنہ کافی وہ غصے ہو گئے اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر مسلمان ہو تو دوبارہ میرے پاس آؤ بھی مت، یعنی کبھی میرے ساتھ بیٹھو بھی مت. تو صحابہ بھی اس بات سے سخت گزیر کرتے تھے کہ دین کے اندر کوئی شخص اپنی رائے کو داخل کرے. بلکہ خاص کر اس معاملے میں آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال پڑھیں. مثال کے طور پر امام ابی شیبہ المصنف میں نقل کرتے ہیں سیدنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اخوف ما اتخوف علی هذه الامه قوم يتأولون القرآن على غیر تعویل. سب سے بڑی چیز جو اس امت پر مجھے ڈر ہے کہ وہ قرآن کی تعویل کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے جو اصل تفسیر ہے اس سے ہٹ کر، یعنی صحیح تفسیر نہیں کریں گے، غلط تفسیر بیان کریں گے. بلکہ ایک اور مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کو امام دارقطنی نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا، کہ لوگ آئیں گے، یعنی اہل بدعت آئیں گے، اہل الرائے آئیں گے، جو سنت کے دشمن ہوں گے، تو تم کیا کرو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یعنی یوں سمجھے آپ سیدنا عمر نے تفصیل سے ذکر کیا. بلکہ ایک مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ لوگ جب آئیں گے تمہارے پاس متشابہات آیتوں کو لے کر، تو تم سنت کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ان کا رد کرو، ان سے مناظرہ کرو. کیوں؟ جو اہل علم ہے، جو اصحاب سنن ہے، جو اصحاب حدیث ہے، وہ قرآن مجید کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. یہ بات کیوں بتا رہا ہوں ساتھوں؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. جو کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن جانتا ہی نہیں، جاہل ہے، جاہل مرکب ہے. بلکہ حدیث کا ایک لفظ کا بھی انکار کرنے والا، پوری حدیث تو درکنار، اگر کوئی شخص حدیث کے ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. کیوں ساتھیوں؟ یہ حدیث کا ایک لفظ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے نازل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ دین کے اندر رائے داخل نہ کرے. بلکہ ایک واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، جس کو امام عبدالرزاق الصنعانی نے المصنف کے اندر نقل کیا. یعلا ابن امیہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں
یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو میں جب کعبے کے دروازے کے پاس پہنچا تو کعبے کے دروازے کو چھینے لگا، تو سیدنا عمر نے پوچھا کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا؟ تو کہا ہاں ہاں، صحابی ہے جیسا، میں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ نہیں؟ اللہ اکبر! یعنی آپ بات کو سمجھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سخت ناپسند کرتے تھے ایسی چیزوں کو، کہ رائے داخل نہ ہو۔ اگر بات سمجھنی ہو اور بھی تفصیل سے، میں دو واقعات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور آپ لوگ، امید کرتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی واقعات پائے جاتے ہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ ہے تو کم از کم اس میں ایس ٹائپ کر دیں آپ، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ توجہ سے میری بات کو سن رہے ہیں۔ صرف دو لوگ سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ لیٹ کر میرا درس سن رہے ہیں، یعنی اس وجہ سے آپ لوگوں کو ٹائپنگ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر لیٹ کر سن رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، یہ علم، یہ بے ادبی ہے۔ بہرحال چلیے ہم پہلا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اس واقعے کو غور سے سمجھے ساتھیوں۔ اس واقعے کو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء کے اندر نقل کیا ہے۔ یزید الفقیر ایک خارجی تھے، یزید الفقیر یہ ایک خارجی تھے، خارجی سے مراد یہ خوارج کے افکار کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، غور سے سمجھے اس واقعے کو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خوارج کا عقیدہ تھا، نہیں، خوارج کے بہت سارے عقیدے تھے، اس میں ایک عقیدہ یہ تھا جو آپ کو ابھی یاد رکھنا ہے تاکہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آئے، کہ جو بھی شخص کبیرہ گناہ کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ، یعنی خوارج کے عقیدے سے میں مجنون ہو چکا تھا، پاگل ہو چکا تھا، یعنی میرے جنون چڑھ چکا تھا خوارجوں کے عقیدہ، یعنی خارجیت کا، حتیٰ کہ اتنا جنون چڑھ چکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہر کوئی خارجی بن جائے، اس کی نشر و اشاعت کروں ان افکار کی، جیسا آج کل بدعتیوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی بدعتی کو دیکھ لیں، چند دن وہ ایک کچھ کام کرتا ہے، میلاد منا لے تو کہتا ہے کہ ہر کوئی میلاد منانا چاہیے، یعنی ایسے ہی مثال کے عیسائیوں کو دیکھ لیں آپ، جو لڑکے ہوتے ہیں، یا جی آئی او کو دیکھ لیں آپ، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، کیا افکار ہیں ان کے؟ ان سے پوچھیں آپ دین کس کا نام ہے، کہیں گے دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ سبحان اللہ! اخلاق کیا اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کرنے والی چیز اخلاق ہے؟ بالکل نہیں، توحید ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگے، لیکن نہیں، توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم۔ کیوں اللہ نے کیوں پیدا، بہترین پیدا کیا؟ پھر خود اللہ رب العزت کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد توحید ہے، اخلاق نہیں ہے مقصد۔ بالکل اس کی فضیلت ہے، بالکل اس کی اہمیت ہے، لیکن ہم میں اور دیگر مذاہب میں فرق کرنے والی بنیادی چیز یہ ہے، توحید۔ تو بہرحال یزید الفقیر کہتے ہیں، بات یہ بیان کر رہا تھا کہ خارجیت کا جنون ہم پر چڑھ چکا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کثیر تعداد میں، ہم سے مراد کون؟ خوارج کثیر تعداد میں حج کے لیے روانہ ہو۔ کیوں روانہ ہوئے حج کے لیے؟ تاکہ حج میں کافی سارے لوگ آئیں گے، دنیا بھر کے لوگ، اب وہاں پر جائیں گے، ہر کسی کو دعوت دیں گے، ہر کسی کو بیان کریں گے کہ تم بھی خارجی ہو جاؤ، دعوت دینے کے لیے وہ حج کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ سے ہم گزرے تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایک مینار کے پاس یا پھر ایک رکن کے پاس ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! سوچیں آپ، یعنی جنت کا باغیچہ ہے۔ تو جب اہل جہنم کا ذکر آیا، یعنی ظاہر سی بات ہے جب اہل جہنم کا، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کا ذکر آیا، تو میں نے کہا، کس نے؟ یزید الفقیر نے کہا، قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ربنا انک من، جیسا مثال کے طور پہ سورہ عمران کو آپ دیکھیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ وما للظالمین من انصار۔ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ یعنی کیا معنی؟ اگر ہم سمجھے تو پہلی آیت میں اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار نہیں۔ اور سورہ سجدہ کے اندر لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی
ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ میں عذاب چکھو۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھیں، یعنی کیا مانا؟ دو آیتیں انہوں نے پڑھی، کس نے؟ خارجی نے۔ بات کو غور سے سمجھے، اور دونوں آیتوں سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کون سی بات؟ کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں تک آپ بات سمجھے ساتھیوں؟ اگر سمجھے تو آپ کم از کم ٹائپ کر دیں تاکہ میں اہم بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ یعنی دو آیتوں انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر یہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی، کس کے سامنے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو اس وقت غور کریں ساتھیوں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اب یہاں سے سمجھے کیا مکمل قرآن؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آیت پڑھ دیتے ہیں کہ جو یعنی یحکم بما غیر ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، لہذا وہ کون ہے؟ کافر ہے، لہذا سعودی کے حکمران کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، امارات کے حکمران کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کو رکا کر پوچھے ٹھیک ہے اس سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ یہ نہیں بتا۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ کہیں گے نہیں پتا۔ آپ ان سے پوچھے کرتے کیا ہو آپ؟ ارے میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہوں، ارے میں تو اسکول میں میتھس پڑھاتا ہوں۔ تو آپ ان سے کہیے آپ میتھس پڑھائیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ ہاؤس وائف ہے، آپ ہاؤس وائف بن کر رہی ہے، وہی بہتر ہے۔ کیوں؟ پتا ہی نہیں، بس ایک آیت بھی مکمل یاد نہیں کرتے، ایک ٹکڑا۔ بات سمجھیں، غور سے سمجھیں، اور اس سے خوفناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ تو کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کیا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اللہ رب العزت آپ کے درجات کو قیامت کے دن بلند کرے گا، کیا تم نے اس کے متعلق نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کئی سارے لوگ آپ کی شفاعت کی وجہ سے کہاں سے نکل جائیں گے؟ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور پھر سیدنا جابر بن عبداللہ نے پل صراط کا ذکر کیا کہ پل صراط پر سے لوگ گزریں گے۔ اب یہاں پھر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ کئی ساری چیزیں میں یاد نہیں رکھ سکا، اور اس وقت فوراً میں کھڑے ہو گیا۔ یعنی بہرحال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ساری باتیں بیان کی، یعنی رد کیا کس کا؟ اس خارجی ان کا دلائل کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور خارجی جو میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی کثیر تعداد کے ساتھ نکلے تھے، ان سے کہا کہ ویحک تمہارے لیے بربادی ہے کہ یہ بوڑھا شخص کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا۔ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اہل سنت والجماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں یزید الفقیر کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ پورے لوگوں نے خارجیت سے توبہ کی سوائے ایک آدمی کی۔ اب یہاں پر بات کو سمجھیں، یعنی اب شیخ عبد المحسن العباد اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، کہتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد اس حدیث کی، اس واقعے کی شرح میں، کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگ خارجیوں کے افکار کے شکار ہو چکے تھے، لیکن جب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھے، اہل علم نے ان کو دلائل سے مدلل اور مفصل انداز میں نصوص کو سمجھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس صحابی کے ذریعے سے ہدایت دی، اور ان لوگوں نے اپنے باطل افکار کو چھوڑ دیا۔ اور اگر نہ بیٹھتے تو کیا ہوتا؟ حج میں جاتے، فتنہ پیدا کرتے، خروج کرتے، اور کئی سارے لوگ مر بھی جاتے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ غلط تعویل سے نقصانات ہیں، اور اگر آپ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان مجالس کے اندر کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ صحابہ اس معاملے میں کافی سخت ہے۔ بات سے بات یاد آ گئی، اس واقعے کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر نقل کیا جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار کے اندر، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، اور یہ حسن ہے، اور امام ابن قیم نے بھی علام الموقعین کے اندر۔ واقعہ کیا ہے ساتھیوں؟ ذرا آپ غور سے سمجھیں۔ کہتے ہیں یعنی پوری سند کو ہم بیان نہیں کرنا چاہیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے، یہاں سے لیتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں عن ابی رفاعۃ ابن رفیع قال بین انا عند عمر بن الخطاب اذ دخل علیہ رجل فقال یا امیر المؤمنین هذا زید بن ثابت یفتی الناس فی المسجد برائه فی الغسل من الجنابہ فقال عمر
عليا به فجاء زيد فلما رآه عمر قال أي عدو نفسه قد بلغت قد بلغت أن تفتي الناس برأيك. فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت، لكني سمعت من أمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة. فأقبل عمر على رفاعة فأقبل عمر على رفاعة على رفاعة بن رافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل. فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يأتينا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. فقال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك. قال لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس ألا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا إذا جواز القتان فقد وجب الغسل. فقال عمر هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم. غور کریں ایک ایک لفظ پر. هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال علي يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت إذ جاوز القتان فقد وجب الغسل. فقال عمر لا أسمع برجل فعل ذلك إلى أوجعته ضربا أو كما قال. اب اس کو میں نے خاص کر اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں اور سمجھیں. دیکھیے عبید ابن رفاع ابن رافع کہتے ہیں، بہرحال رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی داخل ہوا اور کہا امیر المؤمنین سیدنا زید بن ثابت کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، فقیہ ہے وقت کے، عالم ہے. اب اگر ہم ان کی سیرت بیان کریں تو ایک مجلس لگ جائے گی، اس سے زیادہ بھی وقت لگ جائے گا. ان کے متعلق ایک شخص آ کر شکایت کر رہا ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے سمجھے اس بات کو، کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین زید ابن ثابت مسجد میں ہے اور وہ مسجد میں اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں طہارت کا مسئلہ یعنی غسل کے متعلق، جو جنابت سے انسان غسل کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لاؤ انہیں علیہ، ان کو لاؤ میرے پاس. تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے پاس ہے اور کہا کہ تم اپنے نفس کی دشمنی یعنی تم خود اپنے دشمن کیوں بن چکے ہو زید؟ تم اپنی رائے کے مطابق فتویٰ کیوں دے رہے ہو لوگوں کے درمیان؟ تو سیدنا زید نے کہا امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حدیث سنی تھی. کس سے؟ اپنے چچا سے، سیدنا ابو ایوب انصاری سے، ابی ابن کعب سے، رفاعہ سے. تینوں کا ذکر، تینوں دلیل دی، ان تینوں سے میں نے حدیث سنی. تو سیدنا عمر نے کہا رفاع ابن رافع کے پاس گئے، کہا کہ کیا تم نے جو بیان کیا ہے کیا تم اس کی دلیل دے سکتے ہو؟ تو سیدنا رفاع ابن رافع نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، اور جب ایسا کرتے تھے نہ اللہ رب العزت نے منع کیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے. سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس کا معلوم تھا، کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ تم ایسا کرتے تھے؟ تو کہا کہ اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا. تو فوراً سیدنا عمر نے پورے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور پوچھا یہ مسئلہ ہے، اب بتاؤ کیا یہ مسئلہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، یہ مسئلہ ہے بتاؤ اب کیا ظاہر سی بات ہے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اب اختلاف ہو گیا ہے. تو پورے مہاجرین انصار جمع، وہ سب کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے سوائے دو صحابہ کے، سیدنا معاذ ابن جبل اور سیدنا علی رضی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں غسل واجب. سیدنا عمر پریشان ہو گئے، کہا کہ تم اصحاب بدر ہو، صحابہ ہو، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کل آنے والوں کے لیے کیسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا امیر المؤمنین. سیدنا علی کون ہے؟ سیدنا عمر کے سسر ہے. سیدنا علی کی جو بیٹی ہے ام کلثوم، ان کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا. روافض آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، اہل بیت اور صحابہ میں بے انتہا محبت تھی. سیدنا علی نے کیا کہا؟ اے امیر المؤمنین، یعنی سیدنا علی خود مان رہے ہیں کہ سیدنا عمر امیر المؤمنین ہے، مومنوں کے سردار ہیں. تو سیدنا علی کہتے ہیں امیر المؤمنین ان واقعات کے متعلق یا ان امور کے متعلق، طہارت کے متعلق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی یعنی پرسنل لائف سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، بیویاں، ازواج مطہرات. تو سیدنا عمر نے فوراً اپنی بیٹی یعنی خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو کہا کہ اے ابو میں جانتی نہیں، امیر المومنین میں جانتی نہیں. تو کہا پھر ام المومنین عائشہ کے پاس بھیجا. تو انہوں نے کہا ہاں غسل واجب ہوتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا اگر اس کے بعد میں کسی کو دیکھوں جو اپنے رائے سے جو ہے فتوے دے رہا ہے، رائے سے فتوے بازی کر رہا ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا. اللہ اکبر. یعنی آپ ایک ایک بات پر، ایک ایک واقعے پر اگر غور کرتے جائیں تو کئی سارے اسباق ساتھیوں اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں. کئی سارے اسباق، ایک نہیں، کئی سارے اسباق. لیکن میں بس چند باتیں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو ساتھیوں یہ بات ہمیں پتا چلی جو کافی اہم ہے کہ دلیل پوچھی جائے گی چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. دلیل پوچھی گئی، صحابی نے پوچھی. اب یہاں پر بہرحال اس میں ہم تفصیل میں کبھی بعد میں جائیں گے. دلیل پوچھی گئی اور دیکھیں جمہور کیا کہہ رہے تھے کہ غسل واجب نہیں، صرف دو کہہ رہے تھے کہ غسل واجب ہے. اور فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ یہ دونوں کے حق میں ہوا. کیوں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حدیث بیان کی وہ کس کے حق میں تھی، یا کن کا فیصلہ؟ سیدنا علی اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا. یعنی یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ کتنے علماء کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ دلیل کس کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال بہت ساری باتیں آپ خود عقل مند ہیں، آپ لوگ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے سمجھا جا سکتا ہے اس واقعے سے. غیر معمولی بات ہے. یعنی بلکہ سبحان اللہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہم ایک درس میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ کے، تو انہوں نے کہا کہ اعلام الموقعین پڑھی جانے والی کتاب ہے. اعلام الموقعین آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ تعجب کریں گے. اعلام الموقعین کا جب ترجمہ ہوا، مولانا محمد جناگڑی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا تو اس کا مقدمہ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا. آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا لکھا. ہماری بدقسمتی ہے ہمارے پاس نہ ایسے دوست ہوتے ہیں، نہ ایسے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم علمی گفتگو نہیں کر پاتے. زیب النساء کے متعلق آتا ہے، اورنگزیب کی ایک بیٹی ہے، اب اللہ بہتر جانے، ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے، اب اس کا مجھے دلیل کا پتہ نہیں، لیکن ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ مفسرہ تھی. زیب التفسیر انہوں نے لکھی. دختر شوہم ولیکن رب فقر وردام زیب الزینت بد حمینم نام من زیب النساء. کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نام زیب النساء ہے، یعنی زیب النساء ایسی عورت کو جو زیب و زینت کرتی ہے. دختر شوہم، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، ولیکن روبا فقر وردم، لیکن میرے پاس کوئی فقر نہیں. زیب و زینت بد حمینم نام من زیب النساء، میرا نام زیب النساء ہے، لیکن مجھے سجنے سورنے کا کوئی شوق نہیں، اصل شوق تو علم. آپ کے علم کو دیکھ کر جب بعض علماء آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ در سہوں مخفی شدم کے چوب ہوئے گل در بر کے گل ہر کے دیدن میلدارت کے در سہوں بھی ند مرا. کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے، پھول کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن پھول کی خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا. میرے علم سے فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا. ایسے ایسے خواتین گزرے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن آپ دیکھیں اجتہاد کو داخل نہ کیا جائے، رائے کو داخل نہ کیا جائے. دونوں واقعات سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہی وجہ ہے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے ہر درس میں کہتا ہوں کہ جو علم حاصل کرنے کا مرحلہ ہے، کل بھی ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، وہ رات میں کافی پریشان ہو چکے تھے. اللہ رب العزت ہماری بھی ان کی بھی پریشانی کو کم کرے. کافی عزیز دوست ہیں میرے ساتھ پڑھے ہیں. ان کو میں نے یہی کہا کہ جب آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے آپ سو کر، 8 گھنٹے آپ کام کر کر، 8 گھنٹے وقت، ایسا علم نہیں سیکھا جاتا. دیر از نتھنگ لائک بیلنس ان لائف. کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کو کھونا بہت ضروری ہے. علم اگر آپ سیکھنا چاہیں تو محنت بے انتہا آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے درس میں 160 لوگ موجود تھے، 160 یا 100 کے قریب. آئندہ چل کر صرف 4 لوگ، 2 لوگ بچ جائیں گے. یہاں پر آپ بات سمجھیں. کیوں ساتھیوں؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنی ہے کہ علم ہر کسی کے بس کی بات نہیں. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسی کے پاس علم ہوتا ہے. اگر ہر کوئی عالم ہوتا تو آج اتنی جہالت نہ ہوتی، علی مرزا اور ساحل ندیم جیسے لوگوں کے ملین فالوورز نہ ہوتے. اس کی علی مرزا کے ملین فالوورز ہونا، یا اسی طریقے سے یوں سمجھے آپ ساحل ادیم کے اتنے فالوورز ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں جانیں. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ تعجب کریں گے. شیخ وصی اللہ عباس
کی نواسی نواسی کا نکاح تھا شیخ وسیل عباس، جب ہم مکہ میں تھے تو الحمدللہ شیخ نے ہمیں مدعو کیا تو ہم اس دعوت میں گئے۔ تو بہرحال وہ ایک یوں سمجھے آپ مکہ سے 20 کلومیٹر کی دور پر تھا، تو اس میں بھی تھا، شیخ حسین مدنی بھی تھے، اسی طریقے سے بعض اور مشائخ بھی تھے۔ تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مجھے نام یاد نہیں ورنہ میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، ایک شخص اس میں آیا اور اس نے کہا کہ فلاں مکتبے میں 3 لاکھ کتابیں ہیں یا 4 لاکھ کتابیں ہیں۔ تو میں اور شیخ حسین آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ہم نے فوراً کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مبالغہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یعنی بہت آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اس مکتبے کو جانتے تھے، ہم بھی جانتے تھے، شیخ بھی جانتے تھے۔ اور اس کے بعد نہیں نہیں وہ نہیں ہے بہرحال، تو ہم نے کہا کہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو اس کے بعد شیخ حسین نے بارک اللہ فیکم انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ کئی سارے لوگ جو دعوت کے میدان میں ہیں تحقیق نہیں کرتے اور محض دعویٰ کر دیتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو تول کر بولنا چاہیے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا اتقان آپ کو حاصل ہوگا، بار بار پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیے ساتھیو، مجھے یاد ہے علامہ ابن خلدون، جب کل میں نے عقل کی بات کی تھی، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ لوگ عقل کے ذریعے سے دین کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ سے مراد میں مسلمانوں کی یا طلبا کی بات ہے، رچرڈ ڈاکنز کو آپ دیکھ لیں، کرسٹوفر ہچنس کو، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، جو ملحدین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، کئی ساری ان کی کتابیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول ایک رات میں کیسے جا سکتے ہیں آسمان پر، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جنت ہے جہنم ہے جو ہمیں دکھتی نہیں، ایسے اعتراضات ہیں۔ سبحان اللہ، ابن خلدون کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے، غور سے سمجھے، ہو سکے تو لکھ کر رکھ لے اور فریم کرا لے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس ترازو میں جس میں سونا تولا جاتا ہے اس میں پہاڑ کو تول رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا مانا؟ سونا تولنے کا ترازو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں یہ لوگ قرآن مجید کو داپنے، یعنی عقل سے وہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات عقل، یعنی وحی کی ابتدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب عقل کی انتہا ہو جائے، یعنی عقل عاجز آ جائے، تبھی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقل کے گھوڑے نہ ہی دوڑائے تو بہتر ہے۔ تو دوسری طرف تو ہم نے ان تمام مباحث سے ایک ایک لیکچر کو 10 سے 12 مرتبہ سنے، نوٹس بنائے، تب جا کر آپ کو اور بھی تفصیل سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، میرے پاس صرف 7 منٹ باقی ہے، یہی وجہ ہے۔ امام عبد البر رحمہ اللہ نے الجام بیان الفضل میں، امام مروزی رحمہ اللہ نے السنہ کے اندر نقل کیا، اور امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی، اور بہت سارے اہل علم نے، کہتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ، کہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز نے باضابطہ ایک فتویٰ یا پھر ایک حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی قرآن مجید کے علاوہ اپنی رائے قرآن مجید کے متعلق رائے نہیں دے سکتے، تفسیر نہیں کر سکتے، اور صرف اہل علم، یعنی ان چیزوں کے متعلق، یعنی مثال کے طور پر اگر اس چیز کے متعلق احادیث وارد نہیں ہے، اسباب نزول وارد نہیں ہے، روایات نہیں ہے، تو وہ اپنی کوئی رائے نہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ مساجد، جن کے مساجد ہیں، جن کے آرگنائزیشنز ہیں، جن کے اکیڈمیز ہیں، جن کے انسٹیٹیوٹس ہیں، جن کے یونیورسٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس کو پڑھانے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ان کی پوری زندگی کھنگال مارے، دیکھیں کہ ان کا علمی معیار کیا ہے۔ علامہ ابن قیم ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ولی امر سے مراد حکمران، اس کی ذمہ داری اس پہ لازم ہے کہ انہیں سے مراد کون، جو تعلیم دے رہے ہیں، بغیر علم کے روکیں، جیسا کہ بنو امیہ نے کیا تھا۔ بنو امیہ کے متعلق، بہرحال اب بنو امیہ کی طرف نہیں جاتے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو قافلے کو راستہ دکھاتے ہیں حالانکہ خود راستوں سے واقف نہیں ہوتے۔ اس اندھے کی طرح ہے جو لوگوں کو قبلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ڈاکٹری نہیں آتی لیکن لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ بلکہ یہ یعنی تمام لوگ، یعنی ایسے لوگ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینے سے کس طریقے سے منع کیا گیا، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے۔ بس یوں سمجھے، آپ ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر علم کے شریعت کے مطابق یا پھر شریعت کے مطابق کلام کرنا شرک سے بھی بدتر ہے۔ اور کیوں ہے وہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ جو میں نے کہا ہے سوچ کر اور سمجھ کر کہا ہے، یہ مت سمجھیں کہ شیخ نے کوئی نئی بات کہہ دی، خود قرآن مجید کے اندر ہے، کھول لے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بات یہ عرض کر رہا تھا ساتھیوں، بات یہ عرض کر رہا تھا
کہ بغیر علم کے ہم فتویٰ نہ دیں. یعنی کیوں ساتھیوں؟ اس کے کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں ساتھیوں، یعنی اتنے نقصانات کہ انسان حیران ہو جائے گا. آپ یعنی کل میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کے متعلق گفتگو نہ کرے، یعنی آدمی اس چیز کے متعلق کلام نہ کرے جس سے پہلے کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہو. کیا معنی؟ اعلام الموقعین کے اندر ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. یعنی اس کا کیا معنی ساتھیوں؟ آپ ایک نیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو 1400 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا، تو ایسا نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اگر آپ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ کی رد آپ ابن عبد الحادی نے جب امام سبکی رحمہ اللہ کا رد لکھا تھا، اگر آپ وہ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. انہوں نے واضح طور پر اس میں کہا، امام ہادی رحمہ اللہ نے، کہ اگر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی آپ نے نہیں سمجھا، یعنی آیت کا جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نے نہیں سمجھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف نے اس معنی کو نہیں سمجھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو نہیں سمجھا، اور آپ پہلے ہیں جو سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی یعنی یوں سمجھے ایک جسارت ہے جو ہم کو کرنے سے بچنا چاہیے. امام نے قیم رحمہ اللہ جو سورہ حجرات کی اب آیت پڑھ کر دیکھیں، جہاں پر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ وبین ایدی اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بلکہ یعنی اسوات کا بھی ذکر کیا گیا آگے کی آیت میں کہ اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو. آتا ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس الشماس رضی اللہ تعالی عنہ، تو سبحان اللہ بہت بڑے عالم دین تھے ثابت بن قیس الشماس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی تھے، خطیب تھے، لیکن آپ کی آواز فطرتاً جو ہے کافی اونچی تھی. تو سیدنا سید ثابت بن قیس الشماس رضی اللہ تعالی عنہ نے آنا بند کر دیا اللہ کے رسول کی مجلس میں، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اب دیکھیں کس طریقے سے محبت تھی. یہ واقعہ جب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سناتے ہیں تو ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے محبت تھی. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا ہوا ثابت، ہماری مجلس میں نہیں آ رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ڈرتے ہیں کہیں ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور ان کے اعمال برباد نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں آپ کہ کیسے جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ثابت کو بشارت دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، یعنی جنتی ہے، اللہ ان کو بشارت دو جا کر کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں، ان لوگ یعنی ان لوگوں کا ذکر نہیں، ثابت تو اہل جنت میں سے. اللہ اکبر. ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات فرماتے ہیں، اور وہ بات کافی لطیف ہے اعلام الموقعین کے اندر، کہ محض اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر آواز اونچی ہو جائے تو نام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ پھر اہل بدعت کے متعلق کیا کہو گے، جو اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو، اپنے اپنے جو مفاد ہے یا اپنی جو سیاست ہے یا اپنی جو تفہیم ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں، فعل کے مقابلے میں، تقریر کے مقابلے میں، عمل کے مقابلے میں. تو بتاؤ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی نام اعمال کیا ہے؟ مردود ہے، اور یہ بھی مردود ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مختصر سی باتیں تھیں. انشاءاللہ ہم کل اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان درسوں کے متعلق ہم تفصیل سے اور بھی باتیں رکھیں گے انشاءاللہ. وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.